اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على نبی الانس والجان ام الامکان واب الاکوان رحمة على الخلق من الرحمن وعلى آلہ الذین هم خلفاء الرب المنان لا سيما بقية الله الذي هو صاحب الزمان واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى آخر الزمان اما بعد. سامعین و ناظرین محترم، اس گفتگو کا عنوان ہے جناب زینب کبریٰ کا وہ خطبہ جو بی بی نے شام کے دربار میں ارشاد فرمایا، اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ خطبے کی تلاوت کی جائے اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. یقیناً اس خطبے کا اور امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے کا تذکرہ ممبروں سے ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ تذکرہ منزل مصائب پر ہوتا ہے، اور خطبے کا جو متن ہے اس میں جو ان دونوں ہستیوں نے مفاہیم بیان فرمائے ہیں، جو معارف پیش کیے ہیں، مومنین ان کو سننے سے محروم رہ جاتے ہیں. اسی سلسلے میں اسی پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز کسی اور موقع پر امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ بھی پیش کر چکا ہے، اور آج اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ کے خطبے کی تلاوت کی جائے اور اس کا ترجمہ مومنین تک پہنچایا جائے، تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ وہ کون سے الفاظ تھے، وہ کون سے معارف تھے، وہ کیا نکات تھے، وہ کیا مضامین تھے جو اتنے طاقتور تھے، جنہیں جناب زینب کبریٰ نے ادا فرمایا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یزید لعین جو زینب کو بطور اسیر دیکھ رہا تھا، اب وہ زینب کو بطور مہمان دیکھتا ہے. جو ان کو قید کرنے پر خوش ہو رہا تھا، اب وہ انہیں آزاد کرنے کی منتیں کر رہا ہے. تو ایسی کیا باتیں تھیں جو زینب کبریٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمائیں؟ اس سلسلے میں اس خطبے کی تلاوت مقصود ہے، اور پوری روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. شیخ صدوق اس کے راوی ہیں، اسے نقل کرتے ہیں، اور روایت شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ انہ لما دخل علی بن الحسین وحرمہ علی یزید، جب امام زین العابدین اور اہل حرم یزید کے دربار میں تشریف لائے، وجیء برأس الحسین، امام حسین کے سر کو بھی لایا گیا، ووضع بین یدیہ فی طست، یزید کے سامنے ایک تشت میں میرے مولا کا سر رکھ دیا گیا. فجعل یضرب ثنایاہ بمخصرۃ کانت فی یدہ، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس چھڑی سے یہ لعین مولا و آقا سید الشہداء کے دندانہائے مبارک پر یہ چھڑی مارتے ہوئے گستاخی کر رہا تھا، اور وہ یقول، یہ شعر ادا کر رہا تھا، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے تو حکومت کے لیے ایک کھیل رچایا تھا، ورنہ نہ تو کوئی آسمان سے خبر آئی ہے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے. لیت اشیاخی ببدر شہدوا جزع الخزرج من وقع الاصل، اے کاش میرے وہ بزرگ جو بدر میں تھے، جنہوں نے بدر میں مشکلات کا مشاہدہ کیا تھا، اے کاش وہ ہوتے تو وہ کیا کرتے، لأحلوا واستحلوا فرحا، تو وہ خوشی کے مارے جھوم اٹھتے، اس موقع پر خوشی مناتے. اور وَلَقَالُوا يَا يَزِيدُ لَا تُشَلْ، اور وہ کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہوں، تیرے ہاتھ کبھی نہ ٹوٹیں. اور لَسْتُ مِنْ خَنْدَفَ إِن لَمْ أَنْتَقِمْ مِنْ بَنِي أَحْمَدَ مَا كَانَ فَعَلْ، اور اگر میں نے احمد کی اولاد سے بدلے نہ لے لیے تو میں بھی پھر اپنے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا. یہ شعر یزید لعین پڑھ رہا ہے، اور یقیناً ان شعر میں توحید کا بھی، ان اشعار میں توحید کا بھی انکار ہے، رسالت کا بھی انکار ہے، امامت کا تو انکار ہے ہی ہے. اس نے ان اشعار سے واضح ہوتا ہے کہ اس گھرانے نے دل کی گہرائی سے تو کبھی اسلام کو قبول کیا ہی نہ تھا، صرف زبانی طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں جو عقیدہ تھا، جو سوچ تھی، وہ یہ تھی کہ یہ بنی ہاشم نے دنیا میں ہم پر غالب آنے کے لیے ایک داستان رچی ہے، ایک افسانہ بنایا ہے، اور کچھ عرصہ ان کا افسانہ چلا ہے، اور اب کچھ عرصے بعد ہم نے ان کا افسانہ پلٹ دیا ہے، اور اب ہم دوبارہ گزشتہ نظام کو رائج کر دیں گے.
اور اس بات پر یزید فخر کر رہا ہے اور خوشی منا رہا ہے کہ اے کاش وہ ہمارے بڑے جنہیں محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ نے جن سے پرانے نظام کی سربراہی چھینی تھی وہ ہوتے اور وہ دیکھتے کہ آج میں نے واپس وہ پرانی سربراہی ان کی اولاد سے چھین لی ہے اور میں پرانے نظام کی طرف گامزن ہوں اور جس توحید اور رسالت کا یہ ڈونگ رچاتے تھے میں اس کا کھلم کھلا انکار کر رہا ہوں۔ بہرکیف اس موقع پر فلما رأت زینب ذالک، جب جناب زینب نے یہ دیکھا کہ میرے بھائی کے سر کی توہین بھی کی جا رہی ہے اور عقائد اسلام کی اس طرح تضحیق بھی کی جا رہی ہے، فأہوت الی جیبہا، فشقت ہو، جناب زینب نے اپنا لباس جو بھی اوپر چادر تھی کپڑا تھا اسے پارا کیا، ثم نادت بصوت حزین تقرع القلوب، پھر ایک نہایت غمناک آواز کے ساتھ جو دلوں کو رلا دے فرمانا شروع کیا، یا حسینہ یا حبیب رسول اللہ، ہے میرا حسین، ہے رسول خدا کا حبیب، یا ابن مکہ و منا، ہے مکہ اور منا کا وارث، یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء، یا ابن محمد المصطفیٰ۔ اور پھر جناب زینب نے یہ خطبہ شروع کیا جس کے الفاظ آپ کے پیش خدمت ہیں۔ ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے ہیں۔ خدا کی قسم دیکھیے کس منزل پر ان مصائب کو برداشت کرنے کے بعد بھی زینب رب کی تعریف ہی کر رہی ہیں۔ جو منزل صبر ہوتی ہے دنیا والوں کے لیے، اس منزل کو زینب مقام شکر بنا رہی ہیں۔ اور پھر جہاں یزید نے توحید کا انکار کیا تھا، پہلے جملے میں توحید کی طرف اشارہ کیا، جہاں یزید نے رسالت کا انکار کیا تھا دوسرے جملے میں زینب کبریٰ رسالت کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور فرماتی ہیں والصلاۃ علی جدی سید المرسلین۔ نہ صرف اس مختصر سے جملے میں والصلاۃ علی جدی سید المرسلین، زینب کبریٰ نے ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے کہ درود ہو کسی عام نبی پر نہیں ہے۔ یزید تو جس نبی کا انکار کر رہا ہے وہ کوئی عام نبی نہیں تھا، وہ سید المرسلین تھا، وہ تمام انبیاء کا سردار تھا۔ گویا تو ختمی مرتبت کا انکار کر کے تمام انبیاء کا انکار کر رہا ہے، اور وہ مزید کیا تھا، تو اسے نبی کہہ کے پکارے گا لیکن میرے لیے جدی، وہ تو میرا نانا تھا، وہ میرا جد تھا۔ والصلاۃ علی جدی سید المرسلین۔ اور پھر یزید نے کہا تھا کہ کوئی خبر نہیں آئی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ زینب کبریٰ اس جملے کا جواب دیتے ہوئے فرماتی ہیں صدق اللہ سبحانہ، خدا ہمیشہ سچ بولتا ہے، جتنی وحیاں نازل ہوئی ہیں سب کی سب سچ ہیں، اور یہ جو تو کر رہا ہے اس کے بارے میں رب نے کیا کہہ رکھا ہے، کذالک یقول، رب ایسا کہتا ہے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، اور جو لوگ برائی میں پڑ گئے ان کی عاقبت کیا ہے، ان کی نہایت کیا ہے، ان کذبوا بآیات اللہ، کہ وہ رب کی نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں، وکانوا بہا یستہزئون، صرف جھٹلاتے نہیں ہیں رب کی نشانیوں کا استہزاء کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ گویا جناب زینب کبریٰ سمجھا رہی ہیں کہ اے یزید، یہ جس سر مبارک کی تو توہین کر رہا ہے یہ رب کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب زینب یزید کے دربار میں، یزید کے لوگوں کے درمیان، اس کے وزراء، اس کے مشیران، اس کے ملک میں موجود سفیران، اس کے فوجی افسران کے درمیان کھڑے ہو گئے، بغیر کسی خوف و خطر کے، بجائے اس کے کہ یزید کے لیے کوئی ایسا لقب استعمال کریں جس میں قدر احترام نظر آتا ہو، یزید لعین کو اس کے نام سے خطاب کرتی ہیں اور فرماتی ہیں اظننت یا یزید، اے یزید کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ حین اخذت علینا اقطار الارض، کہ تو نے جو ہم پر زمین تنگ کر دی، وضیقت علینا آفاق السماء، اور آسمان ہمارے لیے تنگ کر دیا، فاصبحنا لک فی اسار، اور ہم جو تیری اسارت میں آ گئے ہیں، نساق الیک سوقا فی قطار، اور ہمیں صف در صف تیرے پاس لایا جا رہا ہے، وانت علینا ذو اقتدار، اور تجھے جو دیکھ رہا ہے کہ تو صاحب اقتدار ہے، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ماجرا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ان بنا من اللہ ہوانا، کہ ہم خدا کے نزدیک کمتر ہیں، وعلیک منہ کرامتا وامتنانا، اور تو خدا کے نزدیک صاحب کرامت اور احترام ہے، اور تو یہ سمجھتا ہے اے یزید، کیا تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہے، کیا تو اس خام خیالی کا شکار ہے کہ ان ذالک لعظم خطرک، کہ یہ تیری جلیل منزلت کی وجہ سے ہے، وجلالت قدرک، تیری قدر و منزلت کی وجہ سے ہے، کیا تو یہ گمان کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں تو یہ کر رہا ہے، فشمخت بانفک، کہ تو تکبر برت رہا ہے، ونظرت فی عطفک،
تو غرور سے کام لے رہا ہے، وتضرب اصدری کا فرحن، اور تو خوشی کے مارے اپنے جانبین پر اپنے ہاتھ مار رہا ہے، انداز ہوا کرتا تھا عرب کا خوشی منانے کا، وتنقض مزوری کا مرحن، اور تو جھوم اٹھا ہے اور اپنے سر کو ہلا رہا ہے۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے حین رأیت الدنیا لک مستوثقہ، اور تو یہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا تو تیرے لیے بڑی مرتب ہے، بڑی منظم ہے، تیرے امور بڑے بہترین چل رہے ہیں، والامور لدیک متسقہ، تیرے امور بڑے بہترین انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، وحین صفا لک ملکنا، اور جب ہماری حکومت تجھے خالی نظر آ رہی ہے۔ زینب کبریٰ اشارہ دے رہی ہیں کہ اے یزید، جس حکومت پر تو قبضہ کیے ہوئے تو قابض ہے، اس کے اصل حقدار تو ہم ہیں، وخلص لک سلطاننا، جو ہماری سلطنت ہے تو میرے بھائی کو شہید کر کے سمجھ رہا ہے کہ اب وہ تیرے لیے خالص ہو گئی، اب تو جو چاہے گا کر سکے گا، یہ تیری بھول ہے، ابھی اس حکومت کا وارث موجود ہے۔ جناب زینب اس کی یہ خام خیالی کو بیان کر کے، ازننت یا یزید، کیا تو گمان کرتا ہے کہ یہ سارا ماجرا ہے؟ اگر تو ایسا گمان کرتا ہے، اگر تو اس خام خیالی میں ہے، اگر تو اس غلط فہمی میں ہے، فمہلا مہلا لا تتش جہلا، ذرا رک جا، ذرا آہستہ آگے بڑھ، جہالت کے مارے اتنی غلط فہمیوں کا شکار نہ ہو جا۔ انسیت قول اللہ عز وجل، یہ جو سارا ماجرا ہے یہ نہ تیری عزت ہے، نہ تیری کرامت ہے، نہ رب کو تجھ سے محبت ہے، بلکہ تیرے بارے میں ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کفر اختیار کیے ہیں گمان نہ کریں کہ انما نملی لہم خیرا لانفسہم، کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کی بھلائی ہے، ان سے محبت میں انہیں مہلت نہیں دی جا رہی، ان کی بھلائی نہیں ہے جو انہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ پالنے والے پھر کیا ہے، انما نملی لہم، ہم اس وجہ سے مہلت دیتے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ یہ برائی میں اور آگے بڑھتے رہیں، اور پھر کیا ہوگا، ولہم عذاب مہین، اور جب یہ برائی کی انتہا تک پہنچ جائیں گے تو ان کے لیے ہی رب کا سب سے خطرناک عذاب ہے۔ اے یزید، تو یہ نہ سمجھ کہ تو آج تخت پر بیٹھا ہے تو یہ رب کی تجھ پر عطا ہے، یہ رب تجھے مہلت دے رہا ہے تاکہ تو جتنی برائی میں آ کے جا سکتا ہے چلا جائے، اور پھر رب اسی انداز میں تیرے عذاب میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ اور پھر یہ مستقبل کے بارے میں خوف دلانے کے بعد ایک مرتبہ زینب کبریٰ یزید کو ماضی کا سفر کراتی ہیں اور فرماتی ہیں، امن العدل یا ابن الطلقاء، اے طلقاء کی اولاد، اے اس گروہ کی اولاد جس گروہ کو میرے نانا نے فتح مکہ پر آزاد کیا تھا تو آج آزاد ہے، جو میرے نانا تیرے اجداد کو آزاد نہ کرتے، تیرے اجداد بھی ہمارے غلام رہتے، تیرا باپ بھی ہمارا غلام رہتا، تو بھی ہمارا غلام ہوتا، یہ تو ہمارے نانا کا تجھ پر احسان ہے جو تو آزاد انسان کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے، اور یہ تیرا ماضی ہے، اور اس ماضی کو لیے امن العدل، کیا یہ عدالت اور انصاف کا تقاضا ہے، تحدیرک حرائرک و اماءک، کہ تو اپنے خاندان کی آزاد خواتین کو بھی پردے میں رکھے، کنیزوں کو بھی پردے میں رکھے، وسوقک بنات رسول اللہ سبایا، اور تو رسول خدا کی بیٹیوں کو بطور قیدی پھر آئے، قد ہتکت ستورہن، جبکہ تو نے ان کی پردے چھین لیے ہیں، وہ ابدیت وجوہہن، ان کے چہروں پر سے نقابوں کو ہٹا دیا ہے، تحدو بہن الاعداء من بلد الی بلد، بہت سخت جملہ ہے لیکن میری کوشش یہ ہے کہ تحت اللفظ ترجمہ پیش ہو سکے، اس وجہ سے میں بڑی مشکل سے یہ جملہ ادا کر رہا ہوں۔ تحدو کا لفظ جانور کو ہانکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تحدو بہن الاعداء من بلد الی بلد، اس انداز میں دشمن انہیں شہر سے شہر تک منتقل کر رہے ہیں، وتستشرفہن اہل المناقل، اور ہر راستے کے دوران، جتنے پہاڑی راستوں کے دوران منزلیں آئی ہیں ان کے رہنے والے ان اہل حرم کی جانب نگاہ کر رہے ہیں، وَيَتَبَرَّزْنَا لِأَهْلِ الْمَنَاهِلِ، ہر منزل کے لوگوں کے لیے ان کے چہرے کھلے ہیں، وَيَتَصَفَّحُ وُجُوهَهُنَّ، اور ان کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے کون، القریب والبعید، جو قریب ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو دور ہے وہ بھی دیکھ پا رہا ہے، والغائب والشاہد، جو حاضر ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو غائب ہے وہ بھی اس انداز میں دیکھ پا رہا ہے کہ یہ شاہد جا کر، یہ حاضر جا کر غائبین کو بتلائے گا، والشریف والوزی، جو صاحب شرف ہے وہ بھی دیکھ کر یقیناً نظریں جھکا لے گا، لیکن جو لئیم، جو صاحب شرف نہیں ہے، جو پست ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، والدنیء والرفیع، ہر بلند و پست انسان دیکھ رہا ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ لیس معہن من رجالہن ولی، ان کے ساتھ
ان کے مردوں میں سے کوئی سرپرست بھی نہیں ہے، ولا من حماتہن حمی، نہ ان کے حمایت کرنے والوں میں سے کوئی ان کا نگہبان ہے۔ اور یہ تو سب کیوں کر رہا ہے یزید؟ خدا کی قسم زینب کبریٰ کس خوبصورت انداز میں یزید کے چہرے پر سے نقاب خلافت نہیں نقاب اسلام ہٹا رہی ہیں۔ یہ تو کیوں کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ عتوا منک علی اللہ، یہ تو رب کے انکار میں کر رہا ہے، وجحودا لرسول اللہ، یہ محمد مصطفیٰ کے انکار میں کر رہا ہے، ودفعا لما جاء به من عند اللہ، اور جو کتاب جو چیزیں محمد مصطفیٰ رب کی جانب سے لائے ہیں اس کے برخلاف تو اس پر عمل کر رہا ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ زینب کبریٰ پھر سے اس لعین کو اس کا ماضی یاد دلاتی ہیں، اس کی خاندانی پستی یاد دلاتی ہیں، اور فرماتی ہیں ولا غرو منک ولا عجب من فعلک، یہ جو تو کر رہا ہے نا اس پر تعجب بھی نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ کی تیری اوقات بھی نہیں۔ کیوں؟ وَأَنَّا يُرْتَجَى مُرَاقَبَةُ مَنْ لَفَظَ فُوهُ أَكْبَادَ الشُّهَدَاء، ان سے ان افراد سے اس سے بہتر کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے جن افراد نے اپنے دانتوں سے شہداء کے جگر کو چبایا ہو۔ زینب کبریٰ 61 ہجری میں کھڑے یزید کو سن 3 ہجری کی احد تک لے جا رہی ہیں کہ یاد کر یہ تو پہلا نہیں ہے جو عصمت اور طہارت کے پیکروں کی توہین کر رہا ہے، تیرے آباء و اجداد کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ احد میں بھی سید الشہداء حمزہ کا جگر چبانے کے لیے آ گئے تھے، جو ان کی اولاد ہو، اس سے زیادہ اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے، اس سے بہتر کی کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ وَنَبَتَ لَحْمُهُ بِدِمَاءِ السُّعَدَاء، ان لوگوں سے جن کا گوشت پاک و پاکیزہ ہستیوں کے خون سے بنا ہو، اس سے زیادہ کی کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ وَنَسَبَ الْحَرْبَ لِسَيِّدِ الْأَنْبِيَاء، ان لوگوں کی اولاد سے جو انبیاء کے سردار کے سامنے جنگیں کرنے آ جاتے تھے، کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ وجمع الاحزاب، جو گروہوں کو جمع کر کے اسلام کے خلاف جنگیں لڑتے رہے۔ وشہر الحراب وحز السیوف فی وجہ رسول اللہ، جو محمد مصطفیٰ کے سامنے اپنے ہتھیار اور اپنی تلواریں نکال کر آ گئے تھے، ان کی اولاد ہے تو، اور جو تو نے کیا ہے پھر اس سے زیادہ کیا توقع ہو سکتی تھی۔ اور کون لوگ تھے تیرے آباء و اجداد؟ اشد العرب جہوداً، اور بھی عرب تھے جو منکر رسول تھے، لیکن جو سب سے زیادہ انکاری تھے وہ تیرے اجداد تھے۔ وَأَنْكَرُهُمْ لَهُ رَسُولًا، اور محمد مصطفیٰ کے رسول ہونے کا جنہوں نے سب سے زیادہ انکار کیا وہ تیرے آباء و اجداد تھے۔ وَأَظْهَرُهُمْ لَهُ عُدْوَانًا، جو محمد مصطفیٰ سے سب سے زیادہ اظہار دشمنی کرتے آئے وہ تیرے اجداد تھے۔ وَأَعْتَاهُمْ عَلَى الرَّبِّ كُفْرًا وَطُغْيَانًا، اور جو رب کے انکار اور رب کے سامنے بغاوت میں سب سے زیادہ آگے تھے وہ تیرے اجداد تھے۔ تو جن اجداد کی تو اولاد ہے، جس خاندان سے تیرا تعلق ہے، جو تیرا نسب ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جو تو نے کیا ہے، جتنا بڑا تو جرم کا مرتکب ہوا ہے، تو اس سے کم کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر جناب سیدہ زینب ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ کیوں ہے؟ الا انہا نتیجۃ خلال الکفر، یہ جو تیرے سینے میں کفر بھرا ہے نا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو پہلے دن سے ہی، بلکہ تو اور تیرا خاندان کبھی بھی اسلام کو اپنے دل میں، تم اور تمہارے خاندان نے کبھی بھی اسلام کو تو اپنے دل میں جگہ ہی نہ دی۔ یہ جو دلوں میں کفر ہے تمہارے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ وَسَبٌ يُجَرْجِرُ فِي الصَّدْرِ لِقَتْلَى يَوْمِ بدر، اور جو بدر کے دن میرے بابا علی مرتضیٰ نے تیرے آباء و اجداد کو مارا تھا، اس کا جو آج تک تیرے دل میں میل ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ فَلَا يُسْتَبْطَئُ فِي بُغْضِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ من کانا نظرہ الینا شنفا واحنا واضغانا، اور جو ہمارے کینہ، ہماری دشمنی، ہمارے بغض کو دلوں میں رکھتا ہے، وہ پھر اس سے کمتر نہیں کر سکتا۔ یظہر کفرہ برسول اللہ، جو رسول خدا کے انکار کرے، ویصفہ ذالک بلسانہ، اور اپنی زبان سے اس بات کو ادا کرے، اور وہ خوشی کے عالم میں، کس بات پر خوشی کے عالم میں؟ کہ اس نے رسول خدا کی اولاد کو قتل کر دیا ہے، ان کی خواتین کو قیدی بنا لیا ہے، جو یہ کہے کہ لَأَحَلُّوا وَاسْتَحَلُّوا فَرْحًا وَلَقَالُوا يَا يَزِيدُ لَا تُشَلْ۔ جناب زینب کبریٰ وہی مصرع جو یزید لعین نے ابتدائے سخن میں پڑھا تھا، اس کا حوالہ دے رہی ہیں اور اس کو تکرار کر رہی ہیں کہ جو شخص یہ مصرع پڑھے کہ اگر میرے آباء و اجداد ہوتے تو خوش ہوتے اور کہتے کہ یزید تیرا ہاتھ کبھی چھل نہ ہو،
اور یہ مصرع کس انداز میں وہ پڑھ رہا ہے؟ جناب زینب کبریٰ دہرا رہی ہیں اس کچھ دیر قبل کے منظر کو، منحنیاً علی ثنایا ابی عبداللہ، جبکہ وہ میرے بھائی حسین کے دندانہائے مبارک کی بے حرمتی کر رہا ہے، جو کہ وکانا مقبر رسول اللہ، جہاں رسول خدا بوسے دیا کرتے تھے اس مقام پر، اس مقام کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ تنکتھا بمخصرتک، تو اس جگہ کو اپنی چھڑی سے اس جگہ پر ضرب لگا رہا ہے جہاں رسول خدا بوسے دیا کرتے تھے۔ قد التمع السرور بوجهک، تیرا چہرہ تو سرور سے بھرا ہے۔ لعمری لقد نکعت القرحۃ، اے یزید تو نے یہ حرکت کر کے، تو نے میرے بھائی کے سر کی توہین کر کے وہ جو زخم بھر رہا تھا تو نے اسے پھر سے چھیل کر تازہ کر دیا ہے۔ واستعزلت الشأفۃ، اور تو نے ہمارے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہے۔ کیسے؟ وہ زخم کیسے لگا تھا جس پر تو ابھی نمک چھڑک رہا ہے، جسے تو ابھی پھر سے نوچ کے تازہ کر رہا ہے؟ بِإِرَاقَتِكَ دَمَ سَيِّدِ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ زخم تو اس وقت لگا تھا جب تو نے اس شخص کا خون کیا تھا۔ اب چند جملوں میں زینب کبریٰ اس یزید کو اس کا ماضی یاد دلانے کے بعد اپنے بھائی حسین کا تعارف کروا رہی ہیں۔ کون تھا میرا بھائی؟ سید شباب اہل الجنہ، جو جوانان جنت کا سردار تھا۔ وابن یعصوب الدین، جو دین کے سردار کا فرزند تھا۔ وشمس آل عبد المطلب، جو عبد المطلب کی آل کا سورج تھا۔ اس خاندان کا جو چاند ہے وہ عباس ہیں، اور اس خاندان کا جو سورج ہیں بزبان جناب زینب وہ مولا حسین ہیں۔ وَحَتَفْتَ بِأَشْيَاخِكَ، اور تو میرے بھائی کو شہید کرنے کے بعد اپنے بزرگوں کو یاد کر رہا ہے۔ لیت اشیاخی ببدر شہدو، ابھی اس نے جو مصرع پڑھا تھا زینب کبریٰ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ تو اپنے بزرگوں کو یاد کر رہا ہے۔ وتقربت بدمہ الی الکفرۃ من اسلافک، تو میرے بھائی کا خون کر کے اپنے کافر بزرگوں سے قربت حاصل کر رہا ہے۔ ثم صرخت بندنائک، اور تو یہ آواز بلند کر رہا ہے کہ اے کاش وہ ہوتے، وہ شاہد ہوتے۔ لیت اشیاخی ببدر شہدو، اے کاش وہ آ کے دیکھتے۔ وَلَعُمْرِي لَقَدْ نَادَيْتَهُمْ لَوْ شَهِدُوكَ، تو نے ابھی کہا نا کہ اے کاش وہ شاہد ہوتے، وہ آ کے دیکھتے۔ وہ تو کبھی نہیں آئیں گے۔ وَوَشِيكًا تَشْهَدُهُمْ وَلَنْ يَشْهَدُوكَ، وہ تو کبھی نہیں آنے والے، لیکن عنقریب تو ان کے پاس اسی جہنم میں جانے والا ہے جہاں وہ ہیں۔ اور جب تو وہاں جائے گا تو پھر جانتا ہے کیا ہوگا؟ انہوں نے تجھے دعا دی تھی نا کہ تیرا ہاتھ شل نہ ہو۔ وَلَتَوُدَّ يَمِينُكَ كَمَا زَعِمْتَ شُلَّتْ بِكَ عَنْ مَرْفَقِكَ، اور وہاں پر تو چاہے گا کہ اے کاش میرا یہ ہاتھ شل ہو جاتا قبل اس کے کہ میں حسین کی توہین کرتا۔ وَجُدَّتْ، اے کاش میرا ہاتھ ٹوٹ جاتا، قطع ہو جاتا اس سے پہلے کہ میں حسین کو شہید کرتا۔ وَأَحْبَبْتَ أُمَّكَ لم تحمل کا، اور تو وہاں پر یہ تمنا کرے گا کہ اے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، وَإِيَّاكَ لم تلد، اور مجھے اس دنیا میں پیدا نہ کیا ہوتا۔ او ہینا تسیرو الی سخط اللہ، یہاں تک کہ تو خدا کے غضب اور رسول خدا سے دشمنی تک پہنچے گا۔ اور یہ چند جملے یزید سے خطاب کرنے کے بعد ایک مرتبہ زینب کبریٰ دست دعا بلند کرتی ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں اللہم خذ بحقنا، پالنے والے تو ہی ہمارا حق واپس لے۔ وانتقم من ظالمنا، پالنے والے ہم پر ظلم کرنے والے سے تو ہی انتقام لے۔ وحلل غضبک علی من سفک دماءنا، اور جس نے بھی ہمارا خون بہایا، ونقض ذمارنا، اور جس نے ہمارا پاس نہ رکھا، وقتل حماتنا، جس نے ہمارے محافظوں ہمارے حامیوں کو قتل کیا، وہتک عنا صدولنا، جس نے ہمارے پردوں کو پامال کیا، ہماری چادروں کو چھین لیا، پالنے والے تو اس پر اپنا غضب نازل کر۔ اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ سے زینب کبریٰ یزید کی جانب متوجہ ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اے یزید تو نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا، اور جو تو نے کیا ہے تو بڑا خوش ہے کہ تو جیت گیا، تیری حکومت ہے، تیری سربراہی ہے، تیری مملکت ہے، لیکن یہ تیری خام خیالی ہے، یہ تیری غلط فہمی ہے۔ پھر کیا ہوا تو جانتا ہے، وَمَا فَرَّيْتَ إِلَّا جِلْدَكَ، تو نے صرف اپنی ہی کھال ادھیڑی ہے، وَمَا جَزَزْتَ إِلَّا لَحْمَكَ، تو نے اپنے ہی گوشت کے ٹکڑے کیے ہیں۔ کیوں؟ وَسَتَرِدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بِمَا تَحَمَّلْتَ مِن دَمِ ذُرِّيَّتِهِ، ان قریب تو رسول خدا کے پاس حاضر ہوگا
اور کس حال میں حاصل ہوگا کہ تجھ پر یہ بوجھ ہوگا کہ تو نے ان کی آل کا خون کیا ہے، وانتہکتا من حرمتہ، ان کی حرمت پامال کی ہے، وسفکتا من دماء عطرتہ ولحمتہ، تو نے اس رسول کے گھر والوں کی، اس سے متصل لوگوں کی کے خون کو بہایا ہے۔ اور رسول خدا کس حال میں ہوں گے اس وقت؟ حیث یجمع بہ شملہم، وہ اپنے گھر والوں کے تمام امور کو جمع کر رہے ہوں گے کہ بدلہ لیا جائے۔ وَيَلُمُّ بِهِ شَعَثُهُمْ، وہ اپنے گھر والوں کے جو منتشر امور ہیں، جو ان پر منتشر مظالم ہیں، ان سب کو سمیٹ رہے ہوں گے کہ ان کی سزا دی جائے۔ وَيَنْتَقِمُ مِنْ ظَالِمِهِمْ، وہ ان کے ظالموں سے بدلہ لینے والے ہوں گے۔ وَيَأْخُذُ لَهُمْ بِحَقِّهِمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ، وہ اپنی ذریت کے اعداء سے ان کا حق لینے والے ہوں گے۔ اس حالت میں تو جا کے رسول سے ملے گا اور تو سمجھ رہا ہے کہ تو جیت گیا ہے، تو سمجھ رہا ہے کہ تیری فتح ہوئی ہے۔ فَلَا يَسْتَفِزَّنَّكَ الْفَرَحُ بِقَتْلِهِمْ، ان کے قتل پر اتنا خوش نہ ہو، ان کے قتل پر اتنا طرب میں نہ آ، ان کے قتل پر اتنا پرجوش نہ ہو۔ کیوں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، دیکھ جنہیں اللہ کی راہ میں موت آ جائے تو انہیں مردہ شمار نہ کر، بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، قرآن کی آیت، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں روزی بھی لے رہے ہیں۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور رب نے ان پر اتنا فضل کیا ہے، اتنا کرم کیا ہے کہ وہ اپنے رب کے ہاں بڑے خوش ہیں۔ تو سمجھ رہا ہے تو نے میرے بھائی کو مار دیا، میرا بھائی ہمیشہ تک کے لیے زندہ ہے، تو ہمیشہ تک کے لیے مردہ ہے۔ وَحَسْبُكَ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَحَاكِمًا، تیرے لیے تو یہی کافی ہے کہ اب تجھ پر فیصلہ کرنے والا رب ہے۔ وَبِرَسُولِ اللَّهِ خَصْمًا، تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اب تیرے مد مقابل تیرے فریق، تیرے دشمن رسول خدا ہیں۔ گویا اشارہ کر رہی ہیں زینب کبریٰ کہ یاد کر، نبی نے فرمایا تھا نا، لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم، جو ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا۔ اب تیرا مد مقابل رسول خدا ہے، بس اتنا ہی اب تیرے لیے کافی ہے۔ وبجبرائیل ظہیرا، اور تیرے مد مقابل جو ان کا مددگار ہے وہ جبرائیل ہے۔ اور نہ صرف تیرا، یہ صرف تیرا عالم نہیں ہے، تیرا بھی یہی حال ہے کہ تیرے اوپر فیصلہ کرنے والا رب ہے، تیرا مد مقابل فریق ختمی مرتبت ہیں اور ان کے مددگار تیرے مقابلے میں جبرائیل ہیں۔ ومن بوأک ومکنک من رقاب المسلمین، ہر اس نے جس نے تمہیں مسلمانوں پر مسلط کیا ہے اس کا بھی یہی حال ہے۔ ان بئس للظالمین بدلا، اور ظالموں کا کتنا برا بدل ہوگا، کتنا برا انہیں بدلہ ملے گا۔ وَأَيُّكُمْ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور تم میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ برے مکان میں پہنچے گا اور سب سے گمراہی کی راہ پر چلنے والا ہوگا۔ اور یہ دو قرآن کی آیتوں کے حوالے دینے کے بعد زینب کبریٰ فرماتی ہیں، وَمَسْتِصْغَارِ قَدْرَكَ وَلَاسْتِعْظَامِ تَقْرِیعَكَ، یہ جو میں تجھے حقیر سمجھ رہی ہوں اور جو تو نے ہم پر ظلم کیا ہے اس کو اسے بڑا تکلیف دہ سمجھ رہی ہوں، یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ توہما لانتجاع الخطاب فیک، کہ مجھے یہ گمان ہے کہ میری بات تجھ پر اثر کرے گی۔ گویا زینب کبریٰ فرما رہی ہیں کہ تو ان لوگوں میں سے ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اب رب نے تجھ پر مہر لگاتی ہے، تجھے ہدایت نہیں ملنے والی۔ میں اس امید سے یہ گفتگو نہیں کر رہی کہ تو ہدایت کی راہ پر آ جائے گا۔ کیوں؟ بعد ان ترکت عیون المسلمین بہ عبرا، تو نے تو مسلمانوں کی آنکھوں کو آنسو رلائے ہیں۔ وصدورہم عند ذکرہ، اور تو نے مسلمانوں کے دلوں کو میرے بھائی کے قتل کے ذکر پر غمزدہ کیا ہے۔ فتلک قلوب قاسیہ، تیرے دل تو سخت ہیں۔ ونفوس طاغیہ، تیرے جو نفس ہیں وہ بغاوت کرنے والے ہیں۔ وَأَجْسَامٌ مَحْشُوَّةٌ بِسَخَطِ اللَّهِ وَلَعْنَةِ الرَّسُولِ، تمہارے جسم اللہ کے غضب سے اور نبی کی لعنت سے بھرے پڑے ہیں، اس پر کوئی اثر نہ ہوگا میری گفتگو کا، میں تیری ہدایت کے لیے گفتگو نہیں کر رہی۔ قد عشعش فیہ الشیطان وفرخ، شیطان نے تیرے اندر گھونسلہ بھی بنا رکھا ہے، فرزند بھی دے رکھے ہیں۔ ومن ہنالک مثلک ما درج، اور اسی وجہ سے تو نہیں مر رہا، تجھے ابھی موت نہ آئی۔ فالعجب کل العجب، کیا عجیب بات ہے، دنیا کس جگہ تک پہنچ چکی ہے، کس حد تک آ گئی ہے۔ لقتل الاتقیاء، کے متقیوں کا قتل ہو رہا ہے۔
و اسباط الانبیاء نبی زادوں کو شہید کیا جا رہا ہے، و سلیل الاوصیاء اوصیاء کی اولادوں کو مارا جا رہا ہے، اور مارنے والے کون ہیں؟ بعید الطلقاء الخبیثہ، یہ خبیث و لعین آزاد کردہ لوگ، ونسل الاحرۃ الفجرہ فاسق و فاجر بدکاروں کی نسلیں، یہ ہیں جو اوصیاء اور انبیاء کی اولاد کو قتل کر رہی ہیں۔ تنتف اکفہم من دمائنا، ان کے ہاتھ ہمارے خون سے رنگین ہیں، وتنحلب افواہہم من لحومنا، ان کے دانت ان کے منہ ہمارے گوشتوں سے بھرے ہیں۔ تلک الجثث الزاکیہ، وہ پاکیزہ جسم، علی الجیوب الضاحیہ، پاک و پاکیزہ جسم، وہ پاک و پاکیزہ جسم جو میدان کربلا میں بے گورو کفن ہیں۔ تنتابها العواسل، ان کے ارد گرد جنگلی حیوانات گھوم رہے ہیں۔ وتعفرها امہات الفواعل، اور جو بیلچے کلہاڑی چلانے والے زمین میں کوئی کنواں کھودنے کے لیے مٹی اٹھا کر پھینکتے ہیں، بس وہی مٹی ہے جو ان کے جسموں پر آ رہی ہے۔ فَلَئِنِ اتَّخَذْتَ مَغْنَمًا لَتَجِدَ بِنَا وَشِيكًا مَغْرَمًا، تو سمجھ رہا ہے نا ہم تیری غنیمت ہیں۔ دو لفظ ہیں، مغنم اور مغرم۔ غنیمت مغنم کہا جاتا ہے فائدے کو، مغرم کہا جاتا ہے نقصان کو، جرمانے کو۔ بی بی فرماتی ہیں تو ہمیں مغنم سمجھ رہا ہے، ہم تیرے لیے مغرم ہیں، تو ہمیں اپنا فائدہ سمجھ رہا ہے، تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے حسین کو شہید کر کے ان کے گھر والوں کو قیدی بنا لیا، یہ میرا کتنا بڑا فائدہ ہے، یہ تیرا اتنا بڑا ہی نقصان ہے۔ چند دن گزر لینے دے، تیری چند دن کی حکومت ہے، پھر تو ہمیشہ کے لیے مرد آباد ہو کے تاریخ کے صفوں میں رہے گا۔ حین لا تجد الا ما قدمت یداک، اس روز تجھے اس نقصان کا اندازہ ہوگا جس روز تیرا کیا ہوا عمل تیرے سامنے آئے گا۔ اور وما اللہ بظلام للعبید، اور اس روز خدا اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں کرنے والا ہوگا۔ پھر ایک مرتبہ شہزادی رب کی جانب متوجہ ہوتی ہیں، فإلی اللہ المشتکیٰ والمعول، ہمارا شکوہ رب کی بارگاہ میں ہے، ہم اپنی شکایت رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تیری شکایت ہم تجھ سے کیا گفتگو کریں، تیری کیا اوقات ہے کہ تو ہماری کوئی شکایت دور کر سکے، ہم یہ ساری شکایتیں رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ والمعول، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ وإلیہ الملجأ والمؤمل، ہماری امیدیں بھی رب سے ہیں، ہماری پناہ گاہ بھی رب کی ہے۔ پھر ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہیں، ثم کد کیدک، تجھے جو کرنا ہے کر لے، جتنے ہیلے کرنے ہیں کر لے، جتنی مکاری سے کام لینا ہے لے لے، واجہد جہدک، جتنی کوششیں کرنی ہیں کر لے۔ تو نے ہمارے بھائی کو، ہمارے مردوں کو شہید کر دیا، ہمیں قیدی بنا لیا، تو چاہتا ہے لوگوں کی نظروں سے ہماری عظمت گر جائے، تو چاہتا ہے ہماری فضیلت اور منزلت میں کمی آ جائے، تو چاہتا ہے ہم لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جائیں، تو چاہتا ہے لوگوں کی زبانوں سے ہمارا نام ختم ہو جائے، تو چاہتا ہے ہمیں تاریخ میں بھلا دیا جائے۔ اجہد جہدک، تو جتنا چاہتا ہے کوششیں کر لے۔ فواللہ الذی شرفنا بالوحی والکتاب، قسم اس رب کی جس نے وحی کا شرف بھی ہمیں دیا، اپنی کتاب بھی ہمارے گھر میں نازل کی، والنبوۃ والانتخاب، جس نے نبی بھی میرے نانا کو بنایا، جس نے منتخب بھی میرے بابا کو کیا۔ لا تدرک امدنا، تو جتنی کوشش کر لے، لا تدرک امدنا، تو ہماری نہایتوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ولا تبلغ غایتنا، ہماری فضیلتوں کی جو انتہا ہے، تو جتنی جھوٹی حدیثیں گڑھوا لے، جتنے ہمارے فضائل چھپا لے، جتنے ہمارے لوگوں کو قتل کروا دے، تو ہماری غایتوں اور بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جتنا مرضی کوشش کر لے، تو اپنے خطیبوں کو بٹھا کر شام کے ممبروں سے میرے بابا اور میرے بھائی کے خلاف جتنی غلیظ بکواس کروا لے، ولا تمحو ذکرنا، تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ یہ ذکر وہ ہے جو اب کائنات کے کونے کونے میں پھیلے گا، جو جہاں کوئی سانس لینے والا ہوگا، سانس سانس میں حسین حسین اس دنیا میں گونجے گا۔ ولا تمحو ذکرنا، تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا، تیری اتنی اوقات نہیں، تیری اتنی حیثیت نہیں کہ تو اب حسین کے نام کو مٹا سکے۔ ولا یرہز عنک عارنا، اور اب جب تجھے کچھ دیر بعد اندازہ ہو جائے گا کہ تو کتنی بڑی مشکل کا شکار ہو چکا ہے، تو لاکھ چھپاتا پھرے، تو قتل حسین کا داغ اور رسوائی مٹانے کی لاکھ کوششیں کرے، یہ رسوائی اب تیرے حصے میں رہے گی، یہ کبھی نہ مٹے گی۔ وَهَلْ رَأْيُكَ إِلَّا فَنَدْ، تو جتنی تدبیریں کر لے، تیری تدبیریں تو اب ختم ہونے والی ہیں، تیرے آخری دن ہیں۔ وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدْ، تیرے دن بہت کم رہ گئے ہیں۔ وَجَمْعُكَ إِلَّا بَدَدْ، یہ جو تو نے جاہو حشم جمع کر رکھا ہے،
یہ جو لشکر اور فوج جمع کر رکھی ہے، یہ جو وزراء ہے، یہ جو وزیر ہیں، یہ جو مشیر ہیں، یہ جو سفیر ہے، تو نے جتنا ٹھاٹھ باٹ جمع کر رکھا ہے، وجمعک الا بدد، تیری یہ جمعیت تو سب کی سب اب منتشر ہونے والی ہے، یہ سب تیرے پاس سے بکھرنے والے ہیں، یہی ہوں گے جو تیرے نام تک لینے کو گوارا نہ کریں گے۔ کس دن؟ یوم ینادی المنادی، جس روز ندا دینے والا ندا دے گا، الا لعن اللہ الظالم العادی، خدا لعنت کرے ظلم کرنے والے اور طغیان کرنے والے پر۔ اور دیکھیے کس خوبصورت انداز میں زینب کبریٰ گفتگو کا اختتام کر رہی ہیں۔ حمد خدا سے شروع کیا تھا، اے یزید تو نے ہم پر مصائب ڈھائے کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ ارے صبر تو صبر، ہم تو صبر نہیں اسے مقام شکر جانتے ہیں اور حمد خدا بجا لاتے ہیں۔ اور پھر جناب زینب ارشاد فرماتی ہیں والحمد للہ الذی حکم لاولیائہ بالسعادہ، تو سمجھ رہا ہے کہ میرے بھائی کو تو نے العیاذ باللہ ذلیل و خوار کر دیا۔ تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے اپنے اولیاء کے لیے سعادت کو لکھ دیا ہے۔ وختم لاصفیائہ بالشہادۃ ببلوغ الارادہ، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس کے عزیز، اس کے اصفیاء، اس کے منتخب لوگ جب اس کے پاس آئیں تو شہادت کے ذریعے اس کے پاس آئیں۔ نقلہم الی الرحمۃ والرأفہ، تو نے بے شک میرے بھائی کا سر تن سے جدا کر دیا، جسم کو کربلا میں چھوڑ دیا، سر یہاں تیرے پاس شام کے دربار میں پڑا ہے، لیکن وَنَقَلَهُمْ إِلَى الرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ، میرا بھائی تو رب کی رحمت کی آغوش میں ہے، رب کے رأفت کے دامن میں ہے، وَالرِّضْوَانِ وَالْمَغْفِرَةِ، رب کی ساری مرضی میرے بھائی کے پاس ہے، رب کی مغفرتیں میرے بھائی کے پاس ہیں۔ وَلَمْ يَشْقَ بِهِمْ غَيْرُكَ وَلَا ابْتَلَىٰ بِهِمْ سِوَاكَ، یہ تو تیرا امتحان تھا جو میرے بھائی کے ذریعے ہوا ہے، یہ تو شقی تھا اور تیری شقاوت دنیا کے سامنے کھل کر آئی ہے میرے بھائی کے ذریعے۔ میرا بھائی تو رب کی رأفت میں ہے، رأفت میں ہے، رب کی رحمت میں ہے، رب کی رضایت میں ہے، رب کی مغفرت میں ہے۔ وَنَسْأَلُهُ أَن يُكْمِلَ لَهُمُ الْأَجْرَ وَيُجْزِلَ لَهُمُ الثَّوَابَ وَالزَّخْرَ، اور میں طرف سے چاہوں گی کہ میرے بھائی کے اجر کو اور بھی مکمل کرتے اور اس کے ثواب کو اور اس کے روز آخرت کے ذخیرے کو اور بھی زیادہ کامل کر دے۔ وَنَسْأَلُهُ حُسْنَ الْخِلَافَةِ وَجَمِيلَ الْإِنَابَةِ، میں تو رب سے چاہوں گی کہ میرے بھائی کا بہترین خلیفہ ہو، بہترین نتیجہ ہو، بہترین عاقبت ہو۔ وَجَمِيلَ الْإِنَابَةِ، میں تو یہ چاہوں گی کہ جو میرا بھائی پلٹ کر رب کے پاس پہنچے تو رب نہایت جمیل و حسین انداز میں اس کو وصول کرے۔ انہ رحیم ودود، یقیناً رب بہت رحم کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ خدا کی قسم، آخری جملے میں رب کو رحیم و ودود کہہ کر زینب کبریٰ گویا بتلا رہی ہیں کہ یزید، رب ہمارے ساتھ جو بھی کرتا ہے، رب کی ہمارے بارے میں جو بھی مشیت ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ رحم اور محبت پر مبتنی ہوتی ہے، اور رب کی مشیت کے سامنے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، ورنہ تیری کیا اوقات، تیری کیا حیثیت کہ تو میرے بھائی کو شہید کر سکے، تو ہمیں قیدی بنا سکے۔ ہم تو وہ ہیں کہ جن کے نانا کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جن کے بابا کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے، کیا ہم اگر اشارہ کریں گے تو تیرا تخت نہ الٹ جائے گا؟ یہ رب جلیل کی مشیت ہے جس کے سامنے زینب اور سجاد سر جھکائے ہیں اور حسین سر کٹائے ہیں۔ والحمد للہ مولانا رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔